السلام علیکم گائز، میں اس وقت مسجد قباء میں ہی موجود ہوں اور حضرت سلمان فارسی کا ذکر ہو رہا تھا پیچھے، جنہوں نے خندق کھودنے کا بھی مشورہ دیا تھا. تو ان کے بارے میں جو ہے مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دین اسلام کو مانتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، اور میرے جو آباء و اجداد وہ بھی مسلمان تھے. تو آپ مجھے وہ بیسیکلی ایک جو حضرت سلمان فارسی تھے وہ ایک یہودی کے پاس غلام تھے، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جو ہیں وہ آزاد کروائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جائیں اور یہودی سے پوچھیں کہ وہ آپ کی آزادی کی کیا قیمت لے گا. تو حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ یہودی کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی آزادی کی آپ کیا قیمت لیں گے. تو اس یہودی نے فرمایا، اس یہودی نے کہا کہ آپ غالباً 13 یا 300 کھجور کے درخت لگائیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ درخت پک جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، ان پہ کھجور لگ جائے گی، تو اس کے بعد وہ جب کھجور اتر کے مارکیٹ میں جائے گی اور بکے گی تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. تو حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، وہ تو یہ کہہ رہا ہے اور کھجور کے درخت کو لگائیں گے، بڑا ہونے میں، پکنے میں آلموسٹ 5-6 سال لگ جائیں گے، تو مجھے آپ جو ہے وہ آزاد کروائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کو جمع کیا اور 300 درخت لیے اور یہودی کے پاس پہنچ گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کہا، کیا آپ اپنی بات پہ قائم ہے؟ تو یہودی نے کہا، ہاں بھائی میں قائم ہوں. تو آپ جو ہے وہ 300 درخت لگائیں، جب وہ درخت بڑے ہوں گے، پک جائے گی اس پہ کھجور، اور پھر وہ جب سیل ہونے کے لیے چلی جائے گی مارکیٹ میں، تو میں ان کو آزاد کر دوں گا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگا دیے صحابہ کو کہہ کے. اس ٹائم لوگ باتیں کر رہے یہودی جو تھے کہ یہ پاگل ہیں اور یہ وہ، مطلب جس طرح یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پکارتے تھے، نعوذ باللہ. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ خاموش رہیں اور صرف جو درخت لگانے کا کام ہے وہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور سب نے 300 درخت لگا دیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور دعا کی، یا رسول اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، درخت لگانا جو تھا وہ ہمارے بس کی بات تھی، اور اس پہ پھل اگانا جو ہے وہ آپ کے بس کی بات ہے، آپ کے حکم کے تابع ہے ہر چیز. تو آپ ہماری مدد کیجیے اور جو صحیح ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جیسے آپ مسجد نبوی پہنچے ہیں، بارش ہوئی ہے اور ایک دن گزرا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو سارا کھجور تھی اور وہ جو درخت تھے وہ تیار ہو چکے تھے، اور اس طرح سے پھر انہوں نے اس کی کھجوریں اتار کے اور اس کو مارکیٹ میں بھیجا. اور اس واقعے کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اس یہودی نے نہ صرف حضرت سلمان فارسی کو آزاد کیا بلکہ خود بھی اسلام قبول کیا. اور اس واقعے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے. تو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں مسجد قباء سے جا رہے ہیں نیکسٹ زیارت کی طرف. تو انشاءاللہ وہاں پہنچ کے پھر ہم آپ کو وہاں کی زیارت کرواتے ہیں.